ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، خاموشی بھی تو ہوئی پشت پناہی کی طرح۔ آج جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے مسئلہ فلسطین۔ اس کتاب میں تو سب سے پہلے فلسطین کی جغرافیے پر بات کی گئی ہے، پھر دوسرے ابواب میں فلسطین اور اسلامی حکومت، اور تیسرے باب میں عرب اسرائیل جنگ، مسئلہ فلسطین اور اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات۔ اس کتاب کے اندر فلسطین کی مزاحمتی تحریک اور طوفان اقصیٰ جیسے موضوعات شامل ہیں۔ یہ کتاب کمپائل کی ہے ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر صاحبہ نے، جو کہ ایک شاعر بھی ہیں، مصنفہ بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، بہت ساری کتابوں کے ترجمے بھی انہوں نے کیے ہیں۔ یہ کراچی یونیورسٹی کے اسلامک ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے ایکس وائس چیئرمین بھی رہ چکی ہیں۔ اس کتاب کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہی وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ ڈاکٹر نگار، سب سے پہلے تو اگر اس کتاب کے حوالے سے اگر ہماری رہنمائی کرنا چاہیں تو یہ کتاب آپ نے کیوں کمپائل کری، اور اتنے 12 یا 13 ابواب اس کتاب کے اندر موجود ہیں، تو یہ فلسطین کو جو کہ پورا کا پورا آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے طوفان اقصیٰ تک اور آج کے موجودہ دور میں جو فلسطین میں جو ہو رہا ہے، اگر اس کی آپ ہماری رہنمائی کرنا چاہیں تو؟ جی ایسا ہے کہ م، ف- فلسطین جو ہے یہ ایک بہت ہی زیادہ، جیسے کشمیر ہے اسی طریقے سے فلسطین بھی ایک بہت ہی زیادہ برننگ ایشو ہے۔ مڈل ایسٹ کا سب سے برننگ ایشو جو ہے وہ فلسطین ہی ہے، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد سے یہاں پر یہ سارے سلسلے جو ہیں جو شروع ہوئے ہیں تو یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ ایک غاصب حکومت جو ہے وہ فلسطینیوں کے علاقے میں قائم کرائی گئی اس وقت کے سپر پاورز نے، اور اس کے بعد سے انہوں نے جو کچھ بھی فلسطینیوں کے ساتھ کیا، بتدریج ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرتے چلے گئے، اور انہیں غزہ کے اندر اور مغربی کنارے کے اندر جس طریقے سے محصور کر دیا، اور اس کے ریٹیلیشن میں آ، مسلسل مزاحمتی تحریکیں بنتی رہیں، اور حماس نے جب 7 اکتوبر 2023 کو جو حملہ کیا اور جو ایک رد عمل شو کیا، اس کے بعد سے جو جنگ چلی ہے تو ابھی 2.25 سال ہو رہے ہیں اور یہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ تو جس وقت طوفان الاقصیٰ کا آغاز ہوا تھا، اس وقت مختلف فورمز کے اوپر گفتگو ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی، تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، زیادہ تر لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ فلسطین کی تاریخ کیا ہے، اور فلسطینیوں کا اس وقت مسئلہ کیا ہے، اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اگر وہ غلط ہے تو کیسے غلط ہے، اور اگر انہوں نے 7 اکتوبر کو حملہ کیا اور وہاں پہ لوگ مارے تو کیسے وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ تو پھر دہشت گرد ہوئے جنہوں نے جا کر کے ان کو مارا۔ تو یہ اس طرح کی جو سوالات فیس بک کے اوپر اور مختلف حلقوں میں گفتگو کی جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں جب سامنے آئے، تو مجھے یہ لگا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ اگنورنس ہے ہمارے یہاں کے لوگوں میں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ایشو کیا ہے، فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، اور کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ حماس جو ہے وہ دہشت گرد، اور فتح نے جو یہ کیا اور وہ کیا، مطلب فلسطینیوں کو ہی آپ برا بھلا کہے جا رہے ہیں، اور جس نے غاصبانہ قبضہ کر کے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ لوگ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت پھر میں نے یہ اپنے فیس بک کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر طوفان الاقصیٰ ڈائری لکھنی شروع کر دی، اور اس میں یعنی مسئلہ فلسطین کے کبھی ماضی کی بات ہو جاتی، کبھی حال، یہ وہ میں نے شاید 12 یا 13 قسطیں لکھی تھی، روزانہ میں لکھ رہی تھی، تو مجھے گوگل کی طرف سے آیا میسج کہ بھئی آپ کی یہ جو تحریریں ہیں یہ ہمارے اسٹینڈرڈ سے لگا نہیں کھاتی ہیں، لہٰذا ان کو ہم ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ پھر وہ ہماری ایک ایک اس کو قسط کو ڈیلیٹ کرتے جاتے تھے، اور میں ایک ایک قسط جو ہے آگے لکھتی جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے 2-3 وارننگس دی اور اس کے بعد انہوں نے میرا اکاؤنٹ بند کر دیا۔ اب 6 مہینے کے لیے جب میرا فیس بک اکاؤنٹ بند ہوا تو مجھے تھوڑا سا ٹائم مل گیا۔ میں نے سوچا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وقت دیا ہے تو میں جو چیزیں میں لکھ چکی ہوں ان کو آرگنائز کر لوں، اور پلس میں پوری فلسطین کے اوپر میں ایک کتاب لکھ دوں جو اگلے مہینے چھپ جائے، کیونکہ اکتوبر کے بعد نومبر کا ہی مہینہ تھا بیچ میں، اور دسمبر میں پھر وہی ایگزیبیشن ہونی تھی 2023 کی، اور میں یہ چاہ رہی تھی کہ ایگزیبیشن میں یہ کتاب موجود ہو تاکہ لوگوں کے ہاتھ میں جلد از جلد پہنچے کہ فلسطین کی تاریخ کیا ہے۔ لہٰذا اس کتاب کو میں نے دن میں 10 اور 11 گھنٹے کام کر کے
اس کو 1 مہینے میں مکمل کیا، جو آپ مسئلہ فلسطین کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے اندر جو ابواب جو چیپٹرز ہیں 12-13، اس میں ابتدائی جو چیپٹرز ہیں وہ تو ہے قدیم تاریخ کے بارے میں، اور قدیم تاریخ لکھتے ہوئے مجھے زیادہ مشکل پیش آئی، کیونکہ ہمارے پاس ماخذ کی کمی ہے۔ مغرب میں کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن مغرب نے جو کتابیں لکھی ہیں فلسطین کے اوپر، وہ اسرائیلی پوائنٹ آف ویو سے، ویسٹرن پوائنٹ آف ویو سے لکھی گئی ہیں، تعصب سے بھری ہوئی ہیں۔ ہمیں چاہیے تھا کہ جو ہم جینوین حقائق تک پہنچنا چاہتے تھے، وہ کتابیں عربی میں تو کچھ لکھی گئی ہیں، اردو میں تو آپ سمجھ لیں حبیب الحق ندوی صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کی کتاب کے علاوہ مجھے کوئی ایسی اوتھینٹک کتاب ملی ہی نہیں جس میں فلسطین کا تاریخی تجزیہ کیا گیا ہو، فلسطین کے مسئلے کو کا ایک تاریخی مطالعہ پیش کیا گیا ہو۔ یروشلم ہو گیا، بیت المقدس ہو گیا، ان کی مذہبی اور تقدیسی اہمیت تو بیان کی گئی ہے حدیثوں میں، روایات میں، وہ تو مل جاتا ہے ہاں، لیکن اس کی جو تاریخی مطالعہ ہے وہ نہیں ہمیں مل پاتا۔ تو اس کمی کو پورا کرنا میں چاہ رہی تھی کہ اس کو بالکل ایک ہسٹوریکل کیس اسٹڈی بنا کر کے پیش کیا جائے۔ تو اس کے لیے مجھے بڑی مشکل ہوئی، یعنی قدیم تاریخ لکھنے میں بڑی مشکل ہوئی۔ اور جب میں نے اس کے بعد میں ریनेسا میں جو ان کے مختلف نظریات سامنے آئے تھے، اس میں ایک بڑا اسٹرانگ نظریہ نیشنلزم کا بھی تھا، لہٰذا میں نے اس میں ایک چیپٹر عرب نیشنلزم کے اوپر بھی لکھا کہ عرب نیشنلزم کی جو گروتھ ہوئی تھی، اس کی وجہ سے عربوں نے پہلی ورلڈ وار میں عثمانیوں کے خلاف ہو گئے، اور یہ برطانیہ کے ساتھ مل کر کے انہوں نے اپنے عرب ریاست بنانے کی الگ بات چیت شروع کر دی تھی۔ تو اس کے بعد یہ مسئلے کھڑے ہوئے سارے، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد آٹومن امپائر ختم ہو گئی، خلافت ختم ہو گئی، اور ادھر یہ برطانیہ نے جو وعدہ کیا تھا عربوں سے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں ورلڈ وار میں، آٹومنس کے خلاف ہمارا ساتھ دیں تو ہم ایک عرب ریاست بنا دیں گے۔ وہ عرب ریاست تو انہوں نے بنا دی، لیکن اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے ویسٹ کی۔ اس زمانے میں یعنی فرسٹ ورلڈ وار اور اس کے بعد جو سپر پاورز تھیں وہ تھی برطانیہ، فرانس اور رشیا، اور انہوں نے ملی بھگت سے خاص طور سے برطانیہ اور فرانس نے یہ عربوں کو اسٹیٹ تو دے دی، لیکن ڈیوائیڈ کر کے شریف مکہ کے کو ایک علاقہ دے تو دیا حجاز کا، لیکن ادھر آل سعود کو بھی انہوں نے انگیج رکھا نجد کے اندر، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کرنے شروع کیے، یعنی شام کا علاقہ فرانس جو سیکرٹ پیکٹس ہوئے تھے اس کے تحت فرانس کو ملنا تھا۔ فرانس جب آیا ہے، اچھا اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک علاقے کو بنائیں، یعنی یہ عرب ریاست بن گئی شام کی، آپ اس کے اوپر آپ کسی فرانس کو یا برطانیہ کو لا کے بٹھا دیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے اتنی چالاکی کے ساتھ مینڈیٹ سسٹم کی ایک اصطلاح، یہ اسٹیٹ استعماری اصطلاح ہے، کہ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم شام کو آزاد کر دیں گے، ہم اردن کا ایک علاقہ نکال لیں گے، فلسطین کا ایک علاقہ ہو جائے گا، لبنان کا ایک علاقہ ہو جائے گا، سعودی عرب میں یہ نجد تو ان کے پاس رہے گا، لیکن حجاز کا علاقہ شریف مکہ کے پاس آ جائے گا، عراق الگ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے عربوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور پھر اس کے بعد اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ لوگ ابھی آزاد ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو نہیں معلوم کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، تو ہم یعنی مینڈیٹری سسٹم یہاں قائم کریں گے۔ مثال کے طور پر شام ہے، تو شام کے اندر ہم فرانس کی مینڈیٹ قائم کر دیں گے۔ فلسطین ایک علاقہ ہے، فلسطین کے اندر برٹش مینڈیٹ قائم ہوگا، اور وہاں پر جب ان کو حکومت کرنی آ جائے گی تو ہم حکومت ان کو ہینڈ اوور کر کے اور چلے جائیں گے۔ جب فرانس شام میں آیا تو اس نے شام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لبنان الگ کر دیا، اور دروز کا علاقہ وہ الگ کر دیا، حلب کا علاقہ الگ کر دیا، دمشق کو الگ کر دیا، یعنی بالکل ان کو بس کیا میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی شام کی بھی 5 ٹکڑے کر دیے،
اور پہلے شام کے اندر لبنان شامل ہوتا تھا، فلسطین، اردن، یہ سارے علاقے، موجودہ اسرائیل، یہ سارے علاقے شام کہلاتے تھے۔ وہ سب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور فلسطین کو الگ کر کے، کیونکہ یہاں پہ بیت المقدس تھا تو اس کو الگ کیا، اور اس کو برطانیہ نے اپنی مینڈیٹ میں رکھا اور کہا کہ جب یہاں پہ سارا انتظام ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اور اس سے پہلے بیلفورٹ ڈیکلیریشن ہو چکا تھا، لہٰذا یہ ساری پس منظر جو ہے میں نے فرسٹ ورلڈ وار سے لے کر کے عرب نیشنلزم پہ بات کی۔ اس کے بعد کے جو چیپٹرز ہیں، ان کے اندر میں نے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو حصے بکھرے ہوئے ہیں وہ لے کے چلی ہوں۔ پھر اس کے بعد مینڈیٹ سسٹم آیا ہے۔ مینڈیٹ سسٹم میں جب برطانیہ یہاں تھا تو اس پورے پیریڈ کو ہم نے ایک پورے چیپٹر کے اندر ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے برطانیہ نے یہاں آ کر کے زائنزم کو فروغ دیا، اور وہ یہودی جو زائنسٹ تھے، دیکھیں یہودی برے نہیں ہیں، برے ہیں زائنسٹ، جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ علاقہ ہمارا ہے اور یہاں پر ہمارے اجداد نے حکومت کی تھی، لہٰذا آج ہم یہاں پر ہمارا ہوم لینڈ بن سکتا ہے اور بننا چاہیے۔ یہ مینٹیلٹی غلط ہے، ورنہ جیوز ہوئے یا کرسچنز ہوئے یا اور دیگر لوگ ہوئے، وہ ہم نہیں کہیں گے کہ وہ برے لوگ ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ زائنزم جو ہے اور زائنسٹ جو ہیں، یہ ہیں اصل دہشت گرد، اور یہ ہیں اصل میں قابض، جارح اور دہشت گرد، اور جنہوں نے ایک پرسکون بستی کو اس طرح سے تباہ کیا کہ برطانیہ کی مینڈیٹری پیریڈ میں برطانیہ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور رشیا سے، مڈل ایسٹ سے، ترکی سے اور ادھر ادھر سے سب جگہ سے یہودی جو ہیں، وہ یہودی جو سمجھتے تھے کہ ہاں جن کے اندر زائنزم تھا، وہ یہاں پر آ کر آباد ہونے شروع ہوئے۔ انہوں نے اپنی خفیہ ملیشیائیں بنائیں اور اس سے اتنا خوف پیدا کر دیا، گھروں کو جلا دیتے تھے، فارمز جلا دیتے تھے، بچے اغوا کر لیتے تھے، ایک ٹیرر کا ماحول پیدا کر دیا فلسطینیوں کے لیے، اور کہ یہ یہاں سے نکل جائے اور بھاگ جائے۔ تو یہ ایک پیریڈ پورا میں نے اس کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد جب ان کی ملیشیائیں، خفیہ ملیشیائیں مضبوط ہو گئی تو انہوں نے برطانیہ کے خلاف بھی حملے کرنے شروع کر دیے، اور ڈیوڈ ہوٹل جہاں پر برطانیہ کا وہ تھا انتظامیہ پوری تھی، وہ ڈیوڈ ہوٹل کے اندر ان کی پوری انتظامیہ، سیکریٹریٹ ان کا تھا، وہاں پر انہوں نے حملہ کیا، برٹشرز کو مارا اور ان کی بحری تنصیبات کے اوپر حملہ کیا۔ یہ یہودی یہاں کے صہیونی کر رہے ہیں، جن کو کہ برطانیہ لے کر کے آیا تھا، اور اب برطانیہ کو ہی انہوں نے آنکھیں دکھانی شروع کر دی۔ اس کی وجہ سے برطانیہ نے پریشان ہو کر کے یہ مسئلہ اقوام متحدہ کو بھیج دیا، اور خود وہاں سے گیو اپ کر دیا، مینڈیٹ سسٹم ختم کر دیا 1948 میں، وہ چلا گیا، اور ان لوگوں نے اپنا اسرائیل کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ یہ ساری حقائق ڈاکومنٹڈ ویسٹرن اور عرب جو سورسز تھے وہاں سے لے کر کے میں نے اس میں بعض پریزیڈنٹس تھے جنہوں نے اپنی سوانح عمریاں لکھی ہیں، ان کے بھی ان کو بھی میں نے اپنا ماخذ بنایا ہے اس کتاب کے اندر۔ سارے ماخذ لینے کی کوشش کی ہے، عربی بھی اور انگریزی بھی، اور اردو میں جو 2-4 کتابیں تھیں ان کو بھی میں نے اس کا ماخذ بنایا۔ دیکھیے یورپ میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے مسئلہ فلسطین کے بارے میں ون سائیڈڈ ہے، اور وہ جو ہے وہ اسرائیل کا پوائنٹ آف ویو پیش کرتا ہے۔ چند لوگ ہیں جن کو استثناء حاصل ہے، مثال کے طور پر وہ مستشرق ہے نا، بڑے مشہور ہے، ایتھنک کلیننگ والے نہیں وہ ایڈورڈ سیل، ایڈورڈ سعید، ایک دم سے نام یاد نہیں۔ چند مستشرقین ہیں جنہوں نے مسئلہ فلسطین کو فلسطینیوں کی نظر سے دیکھا ہے، جیسے ایڈورڈ سعید ہے، جیسے ایلان پاپے ہیں۔ حالانکہ ایلان پاپے جو ہیں وہ تو ابھی وہیں بیٹھے ہوئے، تل ابیب میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ خود جیو ہیں، لیکن یہ اس
لیکن انہوں نے مسئلہ فلسطین کو فلسطینیوں کی نظر سے، اور ان کی کتابیں اور ان کے لیکچرز میں بڑے غور سے سنتی ہوں۔ اسی طرح سے جی جی فرینکلن ہے، یہ وہ مستشرقین ہیں جنہوں نے مسئلہ فلسطین کو فلسطینیوں کی نظر سے سمجھا ہے، تو ان کی کتابوں کو بھی میں نے اپنا بیس بنایا۔ اس کے بعد میں اس کتاب کو لے کر کے آئی ہوں مزاحمتی تحریکوں تک، کہ پہلے کس طریقے سے فتح قائم ہوئی اور پاپولر فرنٹ قائم ہوا اور کئی تنظیمیں قائم ہوئی۔ اس کے بعد یاسر عرفات نے کس طریقے سے ان کو ایک امبریلا تنظیم کے تحت، جس کو کہ فتح کہتے ہیں، آزادی فلسطین، تنظیم آزادی فلسطین PLO جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ ساری مزاحمتی تحریکوں، ابھی حماس نہیں بنی تھی، اس کے اندر یہ ساری مزاحمتی تحریکیں آ گئی۔ ان لوگوں نے تباہ کی کارروائیاں کی ہیں ود ان دی فلسطین، ود ان دی اسرائیل اور آؤٹ سائڈ دی اسرائیل، پوری دنیا میں انہوں نے لیلا خالد کا نام آپ نے سنا ہوگا، جہاز اغوا کر لیتے تھے یہ لوگ، اور خوب پرتشدد کارروائیاں اور سب۔ اور چونکہ یہ بیٹھ کے کام کرتے تھے اردن سے، لہٰذا اردن کی حکومت کے اوپر زور ڈالا گیا کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ پھر بلیک ستمبر کا واقعہ ہوا، جس کے اندر ہمارے ملک کے جو ایک جرنیل ہیں ضیاء الحق صاحب، ان کا بھی نام آتا ہے، ان کا بھی میں نے اس کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ وہ سارا ہوا، پھر ان کو یہاں سے نکالا گیا، یہ لبنان گئے، لبنان سے نکالا گیا، تیونس گئے، تیونس میں 10 سال یاسر عرفات نے جلا وطنی۔ پھر اس پیریڈ میں امریکہ نے ان کو اپروچ کیا اور انہیں کسی نہ کسی طریقے سے نارملائز کرنے کی کوشش کی، پھر ایگریمنٹس ہوتے ہیں۔ تو جب یہ سب چیزیں ہونے لگیں تو فلسطینیوں کے اندر ایک مایوسی پیدا ہوئی، اور ان کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اس طرح معاہدے کر کے اور اس طرح پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو وہاں سے انتفاضہ شروع ہوا، انتفاضہ، اور 2 انتفاضہ شروع ہوئے ہیں۔ شیخ یاسین نے اس کو شروع کیا، جس دن پہلا انتفاضہ شروع ہوا اسی دن حماس بھی سامنے آ گئی۔ اس کے بعد ایک طویل جدوجہد حماس کی، بس ایک بد نصیبی یہ ہوئی فلسطین کے اندر کہ حماس اور PLO کے درمیان کبھی بھی پیچ اپ نہیں ہو سکا، وہ ان کو نہیں ریکگنائز کرتے، یہ ان کو نہیں ریکگنائز کرتے، اس کی وجہ سے ان کی طاقت کمزور، ان کی قوت کمزور ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں بھی میں نے اس کے اندر بیان کی۔ پھر جو رویہ اسرائیل نے ان فلسطینیوں کے اوپر رکھا، جس طریقے سے ان کو پیچھے ڈھکیلے جا رہے ہیں اور ان کی زمینوں پہ قبضہ، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں جہاں پہ 40 گھر ہیں، 50 گھر ہیں، بس اس کو کارڈن آف کر لیا، اب وہاں کے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اور وہ بیچارے پریشان ہو رہے ہیں۔ بھی ظاہر ہے انہوں نے اپنے بیوی بچے بھی دیکھنے ہیں کہ ہماری عورتوں کو کوئی ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، ہمارے بچے نہ اغوا ہو جائیں۔ یہ لوگ تو اتنے بے غیرت ہیں کہ 7 اور 8 سال کے بچوں کو یہ گنوں سے ڈراتے ہیں، مارتے ہیں سروں کے اوپر۔ تو اس طرح کا جو تشدد دیکھ کر کے پھر جو وہاں کے لوگ تھے وہ بیچارے پیچھے چلے جاتے تھے۔ ظاہر ہے وہ عسکری لوگ نہیں تھے، وہ مزاحمتی لوگ نہیں تھے، وہ عام شہری تھے فلسطینی، وہ پیچھے چلے جاتے، انہیں علاقہ مل جاتا ہے، وہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگز وہ کھڑی کر دیتے ہیں۔ ابھی یہ جو ایران نے جو اسٹرائکس کی ہیں، وہ سب سے اچھی اسٹرائکس وہ ہیں جو اس نے مغربی کنارے میں کی ہیں، جو ابھی اسرائیل نے جنین کا جو علاقہ خالی کروایا تھا، مغربی کنارے میں جنین بھی ایک کیمپ تھا، مہاجر کیمپ تھا، اس کا علاقہ اسرائیلیوں نے ابھی پچھلے سال 2024 میں وہ خالی مار دھاڑ کر کے وہ علاقہ خالی کروایا، اور آنن فانن وہاں پر شاندار بلڈنگز اور مکانات، اور کیا بحریہ ٹاؤن کے مکانات ہوں گے، کیا شاندار ڈیفنس کے مکانات ہوں گے جو وہاں پہ آنن فانن بنا دیے گئے، ملٹی سٹوری بلڈنگز سارا۔ ابھی جو ایران نے حملہ کیا ہے، مجھے سب سے زیادہ اچھا وہ حملہ لگا جو اس نے جنین کے ان علاقوں میں کیا ہے، بستیاں تباہ کر دی انہوں نے۔ تو یہ ظلم جو تھا، میں سمجھتی ہوں اس کو تو میں سمجھتی ہوں کہ بیان کرنا بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ جس طریقے سے آج یعنی 2 دن پہلے بھی جس طریقے سے امداد لینے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر ان کو تم نے اسنائپرز نے فائرنگ کی ہے اور 70 لوگ وہاں پہ گرا دیے، مطلب ظلم کی کوئی انتہا ہے۔ میری کتاب جو ہے، یہ جو مسئلہ فلسطین جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ 29واں دن تھا جب میں نے اس کو ختم کر دیا۔ 29واں دن تھا طوفان الاقصیٰ کا، جب میں نے اس کتاب کو ختم
کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو پریس میں دے دیا۔ تو اس میں ایک تشنگی تو ہے، کیونکہ دیکھیں نا اب تو بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ تو اس کا سیکنڈ ایڈیشن کی ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ میں جولائی سے اس پر دوبارہ کام شروع کروں گی، اور اس کو میں ابھی تک یہ جو موجودہ ایران تک کی جو جنگ شروع ہوئی ہے، یہاں تک میں لا کر کے دیکھتی ہوں کہ مزید کتنا اور آگے یہ معاملہ بڑھتا ہے، یہاں تک اس کو لانے کی کوشش کریں گے۔ شام کا جو ڈاؤن فال ہوا ہے حفیظ الاسد کا، اس کو کور کرنے کی، اور یہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے یمن کے حوثیوں کو اور وہاں کے حزب اللہ کو، ان سارے یہ جو پراکسیز ہیں ان کو بھی ہمیں کور کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بگر سینیریو بن رہا ہے۔ ابھی تو صرف حماس اور اسرائیل تھے، لیکن اس کے بعد یہ سارے انوالو ہوتے چلے گئے، اور اب تو یہ انوالومنٹ بہت بڑھ رہی ہے۔ لوگ تو تھرڈ ورلڈ وار کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ایک طرف سے اگر امریکہ آ گیا، ابھی امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم 2 ہفتے دیکھیں گے، وہ امریکہ یہی دیکھ رہا ہے کہ ایران اور اسرائیل میں طاقتور کون پڑے گا، جو پڑے گا اس کی طرف سے وہ، جو طاقتور پڑے گا اس کی طرف سے وہ آ جائے گا امریکہ، اور اگر امریکہ آئے گا تو ادھر سے رشیا اور چائنا تھریٹ کر رہے ہیں، تو جا تو ہم تھرڈ ورلڈ وار کی طرف ہی رہے ہیں، لیکن اگر اس سے پہلے کچھ بہتری ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں ہو جائے گی، لیکن اس کے سیکنڈ ایڈیشن میں، اس کا فرسٹ ایڈیشن بھی تقریباً ختم ہے، 8-10 کتابیں بچی ہیں، لہٰذا وہ 8-10 کتابیں بے شک آپ نہ خریدیں، 2-3 مہینہ انتظار کر لیں، تو اس میں ہم جو سیکنڈ ایڈیشن لائیں گے اس میں ہم یہ ساری چیزیں بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح ہے۔ آپ ویسے تو بات کرتے رہیں، ہم سنتے رہیں، لیکن بہت یہ کہ شکریہ۔ وقت محدود ہے ہمارے پاس، تو ہم جو ہے وہ یہیں پہ اس کو اختتام کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنی بہترین معلوماتی گفتگو ہمارے ساتھ آپ نے شیئر کی، جو کہ ہمیں شاید معلوم بھی نہیں تھی۔ آ، آپ آ، کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے نہ صرف یہ کہ موقع دیا، بلکہ کھلا موقع دیا کہ میں جتنا چاہوں بول سکتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ آ، تو اگر آپ نے ہمارا چینل دا کرسچین پرسپیکٹوس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے، یا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی گفتگو سنتے رہیں، تو ہمارے چینل پہ ایسی ویڈیوز آتے ہی رہتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔